السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ کی جو نصاب میں شامل ہے نعت، اس کے شاعر جو ہے امیر بن کا تعارف پیش کیا تھا، مختصر کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم اس نعت کو باقاعدہ پڑھیں گے۔ اپنی کتابیں آپ کھول لیجیے، صفحہ نمبر 123 نعت میں پڑھتا ہوں ایک بار پہلے۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، بیر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دل پر سب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر سے نعتی جو کہ امیر بن کی کتاب محامد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ اس کا جو پہلا شعر ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ خلق کے سرور، خلق آپ کو معلوم ہے جو لفظ ہے خلق، اس سے مراد مخلوق لوگ ہے، اور اگلا لفظ اس میں سرور سے مراد بادشاہ۔ پہلے مصرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا خلق کے سرور، خلق یعنی کہ مخلوق، جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بالخصوص انسان، ان سب کے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور یعنی کہ بادشاہ ہیں۔ اور شافع محشر، محشر آپ سمجھتے ہیں محشر کسے کہتے ہیں؟ کہ محشر یعنی کہ قیامت کا روز، کہ جب قیامت برپا ہوگی اور تمام انسانوں کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اس روز کوئی کسی کی سفارشی نہیں ہوگا، صرف اور صرف جو نجات دہندہ ہوں گے، جو تمام انسانوں کو نجات دلائیں گے، وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر کے پہلے مصرے میں شافع محشر یعنی کہ محشر کے روز تمام انسانوں کی شفاعت کرنے والا کہا گیا ہے۔ یہ پہلا مصرع۔ دوسرا مصرع مرسل داور، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے ہیں، خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاص پیغمبر ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پہلے، تمام انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور پیدا فرمایا، اور آپ خاتم النبیین، تمام انبیاء کے سردار، انسانوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص پیغمبر ہیں۔ اگلا شعر ہے نور مجسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم ہے آپ سراپا نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہیں، نیر اعظم، اور آپ سب سے بڑے روشن ستارے ہیں۔ نیر کہتے ہیں ستارے کو، آسمان ہے سب سے بڑا، تو سب سے بڑے روشن ستارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سرور عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے سردار ہیں، تمام عالمین کے سردار ہیں۔ جو عالم ہمیں معلوم ہے، جو ہم سے پوشیدہ ہیں، تمام عالمین کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور مونس سے آدم، آدم سے مراد یہاں پر انسانیت، آدمیت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے ہمدم ہیں۔ اگلا مصرع ہے نو کے ہمدم، خضر کے رہبر، حضرت نوح علیہ السلام کے ہمدم، ہمدم سے مراد یہاں پر دوست ہے۔ خضر کے رہبر، حضرت خضر علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کو راستہ دکھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگلا شعر ہے بحر سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے ایک بحر ہیں، بڑا سمندر ہے، انتہائی سخی ہیں۔ کان مروت، اور بہت زیادہ مہربان ہیں، بہت زیادہ فیاض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہے رحمان اور رحیم کی، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا آیا رحمت، اور اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اور شافع امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اگلا مصرع ہے مالک جنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں۔ قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم کوثر یعنی کہ حوض کوثر سے آپ قیامت کے روز امتیوں کو پانی پلائیں گے، ایسا پانی کہ اس
سے ٹھنڈا اور اس سے لذیذ اور اس سے میٹھا پانی انسانوں نے دنیا میں نہ کبھی پیا ہوگا، اور ایسا پانی جس کو آپ جتنا پئیں گے آپ سیراب ہو جائیں گے، لیکن آپ کو گرانی محسوس نہیں ہوگی۔ اگلا مثال ہے رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا مالک عقبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہبر حضرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہادی ہدایت دینے والے، ہدایت دینے والے، تارک دنیا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترک کیا اور آخرت مالک عقبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے مالک ہیں۔ ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مصرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی سادگی کا بیان کیا گیا ہے کہ کل جہاں کے سردار، انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادگی پسند تھے۔ آپ کی تمام زندگی انتہائی سادگی میں گزری۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کوئی عیش و آرام، عیش پرستی کو روا نہ رکھا، بلکہ سادگی کو اپنایا اور سادگی کی تلقین کی، نہ صرف تلقین کی بلکہ اس کو اپنی مکمل زندگی کو سادگی میں ڈھال دیا اور ہمیں اس کی سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سونے کے لیے نرم و نازک بچھونا، نرم و نازک بستر، آرام دہ بستر پسند نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچھونا ہوا کرتا تھا خاک کا بستر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر، فرش پر، مٹی پر ہی آرام فرما لیا کرتے تھے، اور ہم جس طرح نرم و نازک آرام دہ تکیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے تکیے نہیں، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو ہی تکیہ بنا لیا کرتے تھے۔ اگلا شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کر رہا ہے۔ مہر سے مملو ریشہ ریشہ، نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ۔ مہر یعنی کہ مہر سے مراد یہاں پر محبت ہے، مملو مانے بھرا ہوا بہت زیادہ، ریشہ ریشہ یعنی آپ امیر منائی جو ہے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ریشہ ریشہ ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا ہے، اور اس محبت میں ڈوب کر میں نے نعت کو لکھنا، نعت کو پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اور یہی ورد ہمیشہ میرے دل پر رہتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ مختصر سی نعت تھی جس کو آپ نے مختصراً ہم نے اس کو دیکھا۔ اب آپ کو انشاءاللہ جلد ہی اس کا کام آپ کو ارسال کر دیا جائے گا گروپ میں، اس کا جو آپ کو کام دیا جائے، مشق دی جائے، مشق سے پہلے اس کے سوال جواب سے پہلے اس کے الفاظ معنے بھی آپ نے کرنے ہوں گے جس طرح ہم میں آپ نے کیے تھے، وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ارسال کر دی جائیں گے۔ تو اس پر اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ مجھ سے SMS کر سکتے ہیں یا اسکول میں آ کے مل سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔